حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ ضرورت مندوں اور عقیدت مندوں کی روز افزوں بھیڑ سے گھبرانے لگے۔ اب کامٹی میں آپ کے لیے کوئی گوشائے تنہائی نہ تھا۔ آپ کی ریاضت میں بھی خلل پڑنے لگا۔ آپ کو تنہائی کی ضرورت تھی۔ آخر آپ کو ایک ترکیب سوچی۔ آپ نے فرمایا، ہم پاگل خانے جائیں گے۔ دوسرے ہی دن بابا لیڈز کلب پہنچے، جہاں کچھ یورپین عورتیں ٹینس کھیل رہی تھیں۔ بابا صاحب ان نیم برہنہ عورتوں کے بیچ میں جا کر کھڑے ہوئے۔ انگریز عورتوں میں کوہرام مچ گیا اور انہوں نے پولیس کو بلا کر بابا صاحب کو ان کے حوالے کیا اور پاگل خانے بھجوا دیا۔ آپ کی دلی مراد پوری ہوئی۔ آپ پولیس کی مار کھا کر ہنستے اور فرماتے، ہو جی ہو، ہم پاگل خانے جائیں گے۔ اس طرح ایک ولی پاگل بن کر پاگل خانے پہنچ گئے۔ اس وقت آپ کی عمر 31 سال تھی۔ اس طرح یہ واقعہ 1892 میں پیش آیا۔ پاگل خانے کے رجسٹر میں آپ کی عمر 31 سال 5 مہینے 7 دن درج ہے، اور وہ تاریخ 27 اگست 1892 ہے اور دن جمعرات ہے۔ حالت جذب بھی ایک طرح کا پاگل پن ہے۔ دنیا والے ولیوں کو ہمیشہ پاگل ہی کہتے آئے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کے عشق میں اپنے آپ سے بھی غافل ہوتے ہیں۔ پاگل خانے میں آپ کو تنہائی میسر تھی اور آپ زیادہ تر عبادت میں مصروف رہتے۔ اس طرح آپ نے 16 سال پاگل خانے میں کاٹ دیے۔ ان 16 سالوں کے دوران عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے۔ 1892 کو آپ پاگل خانے میں داخل ہوئے تھے، لیکن اسی دن کامیڈی میں گھومتے ہوئے دیکھے گئے، جبکہ ناگپور سے کامیڈی کافی دور ہے۔ پاگل خانے کے انگریز افسر کا اردلی بازار سے سودا خریدنے آیا تھا۔ اس نے بابا صاحب کو حیرت سے دیکھا اور واپس لوٹ کر اپنے افسر کو خبر دی۔ یہ وہی فوجی افسر تھا جو میجسٹریٹ کے حکم سے بابا صاحب کو پاگل خانے پہنچا کر آیا تھا۔ خبر ملتے ہی انگریز افسر غصے سے پاگل ہوا اور فوراً گھوڑے پر سوار ہو کر بازار پہنچا، جہاں بابا صاحب ایک درخت کے نیچے دھونی جمائے بیٹھے تھے۔ افسر غصے سے پاگل ہوا، اٹھا اور گھوڑا دوڑا کر ناگپور پہنچا اور جاتے ہی ڈاکٹر پر گرم ہو کر دریافت کیا، میں جو پاگل کل پہنچا کر گیا تھا وہ کہاں ہے؟ ڈاکٹر سٹپٹا گیا اور کہا وہ اپنی کوٹھڑی میں بند ہے۔ دونوں جلدی جلدی اس کوٹھڑی پر پہنچے جہاں بابا صاحب بند تھے۔ افسر نے حیرت سے دیکھا کہ بابا صاحب اسی حالت میں کوٹھڑی میں بیٹھے ہیں جس حالت میں انہیں درخت کے نیچے بیٹھے کامیڈی میں دیکھا گیا تھا۔ افسر کے دل میں بابا صاحب سے بے پناہ عقیدت پیدا ہوئی اور وہ ہر اتوار کو بابا صاحب کے دیدار کے لیے بال بچوں سمیت آنے لگا۔ ادھر بابا صاحب کے کامیڈی میں دیدار کی بات عام ہو گئی۔ کبھی کسی عقیدت مند کے دروازے پر کھڑے نظر آتے اور کبھی کسی پیڑ کے نیچے دھونی رمائے بیٹھے ہوتے۔ پاگل خانے کے انچارج ڈاکٹر عبد المجید خان تھے۔ ایک رات انہوں نے بابا صاحب کو پاگل خانے میں ٹہلتے ہوئے پایا تو چوکیدار پر بہت خفا ہوئے کہ تم نے کوٹھڑی کو بند کیوں نہیں کیا۔ چوکیدار نے ڈاکٹر صاحب کو لے جا کر دکھایا۔ کوٹھڑی کا تالا لگا تھا اور بابا صاحب اس میں بند تھے۔ ڈاکٹر صاحب حیران ہو کر کبھی تالے کو دیکھتے اور کبھی بابا صاحب کو۔ اتنے میں اندر سے بابا صاحب بولے، کیا دیکھتا ہے؟ ہوا تو آتی ہے اور جاتی بھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب قائل ہو گئے اور ان کے دل میں بھی بے پناہ عقیدت پیدا ہو گئی اور وہ بھی بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ ایک دن ایک پاگل کسی طرح چوکیدار کی نظر بچا کر نکل بھاگا۔ فرار پاگل کی بہت تلاش کی گئی مگر وہ نہیں ملا۔ ڈاکٹر عبد المجید خان بہت پریشان تھے۔ بابا صاحب نے فرمایا، فکر مت کرو، صبح تک پاگل خود بخود آ جائے گا۔ دوسرے ہی دن وہ پاگل صبح ہی صبح پاگل خانے کے دروازے پر کھڑا پایا گیا۔ ہسپتال کے کرمچاری پکڑ کر اسے اندر لے آئے۔ ڈاکٹر عبد المجید خان نے دریافت کیا، تم کہاں تھے؟ پاگل بولا، ہم اپنے گھر جا رہے تھے، راستے میں تاج الدین بھائی سے ملے اور وہ ہمیں یہاں لے آئے۔ میں دروازے پر انہی کا انتظار کر رہا تھا، اب آپ کے کرمچاری پکڑ کر اندر لے آئے۔ ڈاکٹر عبد المجید خان ان کے سچے عقیدت مند بن گئے اور اپنے ذاتی معاملات میں بھی بابا صاحب سے مشورہ لینے لگے۔